آج کے زمانے کا پرابلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف رکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے، مگر ایسا، حدیث میں یہ آیا مگر ایسا، یہ مگر ایسا ہے نا، یہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا کرو، ایسا مت کرو، حضور فرما رہے ہیں ایسا مانو، ایسا مت مانو۔ ہاں حضور فرما دیے ہیں مگر خلفاء نے ایسا کہا، مگر علماء نے ایسا کہا، مگر محدثین نے ایسا کہا، مگر صحابہ نے ایسا کہا، مگر تابعین نے ایسا کہا، مگر وہ مجدد نے ایسا کہا، وہ مفسر نے ایسا کہا، وہ بزرگ نے ایسا کہا، وہ علامہ نے ایسا کہا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھنے والا ہے۔ بالکل پکی بات ہو رہا، لکھ لو، پتھر پہ لکھ کے رکھ لو، کسی کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہ پوچھنے والا ہے کہ میرے نبی نے جو کہا وہ مانے یا نہیں مانے، میرے نبی نے جو کیا وہ جی اس پر عمل کرے یا نہیں کرے، یہ پوچھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کلام اللہ اور کلام الرسول، اللہ کے کلام میں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، مگر علماء یہ بتا رہے ہیں نا، اچھا اپن کہاں سمجھ سکتے قرآن، رکھ دو، قرآن تو علماء کے لیے نازل ہوا نا، نہیں جی قرآن مسلمانوں کے لیے تھوڑا ہی اترا، کس کے لیے اترا جی قرآن؟ مفتی صاحب، علامہ صاحب، مفسر صاحب، قرآن ان کیسے آیا جی؟ قرآن تو مسلمانوں کے لیے آیا ہی نہیں، نہیں 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 جی، سارے انسانوں کے لیے آیا۔ جب قرآن کا حکم آپ کے سامنے آ جائے تو جیسا قرآن بیان کر رہا ہے ویسا مانو، اور حدیث شریف اگر آپ کے سامنے آ جائے، رسول اللہ کا کلام اگر آپ کے سامنے آ جائے تو جیسا رسول اللہ فرما رہے ہیں ویسا مانو۔ کسی اور کے کلام کو اللہ کے کلام یا رسول اللہ کے کلام سے مقدم اگر کرو گے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ یہ آج کے دور کا بڑا پرابلم ہے، آج کے دور کا بڑا پرابلم ہے۔ ایسا ہوتا کیا؟ حدیث کے مقابل میں کوئی بات کرتا کیا؟ بالکل کرتے ہیں جی۔ ابھی حال تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، کیا کریں گے، اب آ گیا تو بول دیتا ہوں جی۔ درود شریف پڑھنے کی ترتیب میں بتایا، سنت کے مطابق ہمیں درود ایسا پڑھنا چاہیے، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اتنے صاف الفاظ ہو، کتنے صاف الفاظ ہو، بخاری شریف سے بتایا، مسلم شریف سے بتایا، کتب اٹھا کے بتایا، دلائل سے بتایا، ترتیب سے بتایا، پورے کے پورے مل کے میں پہلے ہی بول دیا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے مینڈک نکل کے لڑیں گے اور بڑے لوگ بالکل انجان بیٹھیں گے، نہیں سنا ہے ویسا، اور میرے کو یقین سے معلوم ہے، میرے کو ہر بڑا سنا ہے یہ بات۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کس کو مقدم کرنا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو مقدم کرنا ہے یا سوسائٹی، کلچر، میجورٹی؟ اور یہ میجورٹی میں یہ ہو رہا ہے، میجورٹی میں یہ ہو رہا ہے۔ اب اگر میجورٹی کے خلاف بات کر دیے تو یہ میجورٹی پورے مل کے لڑتے، اللہ رسول کی بات کس کو معلوم ہے آج کے دور میں جی؟ اتنا فورس ڈال کے، بول کے، دلائل دے کے، یہاں سے لے کر پاکستان اور سری لنکا اور بنگلہ دیش تک پورے مفتیاں مل کے میرے سے لڑے۔ فون پہ بات کرتے بولتے نہیں حبیب صاحب آپ کی بات صحیح، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئیوں کی بات بتا رہا ہوں۔ فون پہ بات کرتے بولتے حبیب صاحب بات صحیح ہے، آپ کی دلیل صحیح ہے، مگر یہ ٹائم تھا کیا، ضرورت تھی کیا بولنے کی؟ جو حدیث میں آیا حضور جیسا درود سکھائے ویسا پڑھنا چاہیے۔ درود میں اہل البیت پہلے ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین پہلے ہے، باقی سب نام ہے۔ پورا صاف کھول کے سمجھا دینے کے بعد پورے مل کے فون پر جتنے بات کرے ہیں، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دو، میرا نمبر بہت پھیلا ہوا ہے، کئیوں نے بات کیا، اور ہر آدمی نے فون پہ یہ کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے مگر آپ یہ نہیں کرنا تھا، یہ فتنہ ہے۔ صحیح بات بولنا فتنہ ہے، قرآن اور حدیث سے بولنا فتنہ ہے۔ اور وہی حضرات جو میرے سے فونوں پر بات کیے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ آ کر پھر ویڈیوز بنا کر ڈالے، حبیب احمد رافضیت پھیلا رہا ہے، شیعت پھیلا رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں 2 دن پہلے تو میرے سے بات کرا یہ بندہ، اور اپنی زبان سے بولا آپ کی بات صحیح ہے، مگر کیوں بولے آپ بات صحیح اپنی زبان سے بولا، اور وہی ویڈیو بنا رہا اور بول رہا کہ وہ گمراہ ہے، وہ ایرانی ہے، ایران سے پیسہ آ رہا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات کو چھوڑ دیے تو زمین پہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے، مگر میجورٹی کی مرضی کے خلاف کریں گے تو لوگ کو کریں گے، لڑیں گے، امامتاں چلے جائیں گے، جھگڑے ہوئیں گے۔ تو بولے پبلک کو ناراض نہیں کرنا ہے، پبلک کو ناراض کرنا نہیں ہے، بھلے اللہ رسول ناراض نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔